مائک نہیں السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ رب العزت نے آسمانی قدرت جو نازل فرمائی ہیں مختلف انبیاء پر مختلف ادوار میں، وہ ساری کی ساری کتابیں اور وہ تمام آسمانی صحائف پر حق ہیں۔ اور یہاں تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کا بھی کیا ہے اور کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگرچہ انبیاء آئے، آسمانی کتابیں آئیں جو برحق تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا امی، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے پڑھنا لکھا کہ لکھنا دنیا میں کسی استاد سے نہیں سیکھا، آپ پہلے تورات انجیل زبور کا باقاعدہ طور پر سبق نہیں لیتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ اور بہت زیادہ خوبیوں سے اور اوصاف سے نوازا تھا۔ تمام اوصاف اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے۔ فرمایا کہ یہ جو کتابیں ہیں اہل ایمان ان پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو پہلے نازل کی گئی ہیں وہ کتابیں بھی برحق ہیں، اور جو قرآن کلام خدا ہے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس میں اہل مکہ میں سے بھی بعض لوگ جو ایمان لے آئے تھے بعد میں، اور بعض ایسے تھے جو ان کے اندر شرکیہ افعال بھی کچھ نہ کچھ پائے جاتے تھے، جس کے ساتھ ساتھ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا۔ اور بہت سارے انکار کرنے والوں نے تو یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی طرف سے مختلف الفاظ بنا کر نعوذ گڑھ کر لے آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا منزل من اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہ لکھا ہے نہ آپ نے پہلی کتابوں کو پڑھا ہے۔ یہ جناب جبرائیل امین علیہ التحیۃ والتسلیم آئے اور وہ قرآن کریم وہی درجہ بدرجہ لے کر آتے تھے، اور جیسا کہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ وہ کہیں اپنا یہ ہے کہ بھول نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو جلد کرنے کی دعوت کو عرض بھی لسانہ کا لتعجل بھی، آپ کو جلدی کرنے کی زبان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ کہ خود رب العالمین رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی شخص سے نہیں پڑھے، چونکہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں اور آپ کا مقام نمایاں ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ وگرنہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ان کے جو شکوک و شبہات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہیں، دنیا میں فلاں فلاں ان کا استاد ہے، تو پھر کئی ایک شبہات یا ان کی باتیں جو ہیں ان کی تائید اور اپنا حمایت حاصل ہو جاتی ہے ان کو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے نازل کی، اسی طرح ہم نے نازل کی ہے، یعنی پہلی کتابیں نازل کی، الیک الکتاب، آپ کی طرف یہ کتاب قرآن کریم نازل کیا گیا، اور آپ سے پہلے کئی کتابیں نازل کی گئی۔ والذین، چنانچہ وہ لوگ آتیناہم، ہم نے دی انہیں الکتاب، کتاب، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر،
خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملا ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور بعض ان میں سے یعنی اہل مکہ میں سے بعض ہیں وہیں مومنوں بھی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر. وما اور نہیں یجحد انکار کرتے تھے آیاتنا ہماری آیتوں کا الا الکافر مگر کافر لوگ ہی جن کے دل کے اندر بس یہی بات ہے انکار اور صبح و شام ان کے معجزات آئے واضح نشانیاں اور دلائل آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی لیکن پھر بھی ان کے منہ پہ یہی الفاظ تھے کہ ہم نہیں مانتے یہ اپنی طرف سے گڑ کر لے آتے ہیں. یا نعوذ باللہ شاعر ہے مجنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے طرح کے غلط قسم کے اور غلیظ القابات سے نوازتے تھے بولتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انکار کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جن کے اندر ہٹ درمی ہے تعصب ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے. وما کنتا اور نہیں تھے آپ تتلو پڑھتے من قبل اس سے پہلے آپ اس سے پہلے تورات زبور انجیل یہ باقاعدہ طور پر یہ آپ پڑھتے نہیں تھے من کتاب کوئی کتاب ولا تخطو اور نہ آپ لکھتے تھے اسے فی یمینک اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے. اب واضح ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو کاتب وحی تھے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے بلکہ کچھ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اور بھی ایک دو صحابہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ موقع ملا ہے کتابت کرنے کا وحی لکھنے کا. زیادہ تر تو حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے لیکن حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سورۃ الحجرات سے لے کر آخر تک کچھ صورتیں انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے لکھی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ پہلی کتابیں پڑھتے تھے اور نہ آپ اس کو لکھتے تھے چونکہ آپ دنیا کے کسی شخص سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اگر ایسا ہوگا البتہ شک کرتے باطل پرست وما علیہ